ہمیں اپنے دلوں کو کلام اور عشاء ربانی سے یا صرف کلام سے معمور کرنا چاہیے، نہ کہ اس دنیا کی کسی اور چیز سے۔ یہ صرف خدا، یسوع مسیح اور روح القدس سے معمور ہونے کا وقت ہے، جیسا کہ سچائی کے کلام میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کو جاننا۔ حصہ 11۔ عبادت ایمان کا ایک عمل ہے جسے خدا کے لوگ، خدا کے فرزند جو خدا کی طرف سے بلائے گئے ہیں، خدا، بادشاہ اور باپ کو پیش کرتے ہیں۔ عام طور پر عبادت کے ضروری عناصر کلام اور شراکت ہیں، جو فضل حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اور ملنے والے فضل کے رد عمل کے طور پر دعا، تعریف اور نظر ہیں۔ اس کے علاوہ عبادت کے اختیاری عناصر کے طور پر وقت، مقام اور ترتیب موجود ہیں۔ اب آئیے ان ضروری عناصر کا مختصر جائزہ لیتے ہیں اور عبادت کے گہرے اور وسیع مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ فضل حاصل کرنے کے لیے کلام بطور ذریعہ۔ عبادت کے وقت سب سے اہم عنصر کلام ہے۔ عبادت خواہ کتنی ہی شاندار اور عظیم الشان کیوں نہ ہو، کلام کے بغیر عبادت کو عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ عبادت کا وقت خدا کا کلام سننے کا ہے۔ یہ خدا کے کلام کو سننے کا وقت ہے، نہ کہ دنیا یا لوگوں کی کہانیوں کا۔ اس لیے عبادت کے دوران خدا کے کلام کا بیان کیا جانا چاہیے۔ اسے کبھی کسی اور چیز سے نہیں بھرنا چاہیے اور نہ ہی کسی اور چیز سے لپیٹنا چاہیے۔ لہٰذا پرانے عہد نامے کی عبادت میں صرف کلام کی خالص روٹی کو قربانی کے طور پر پیش کرنا پڑتا تھا۔ روح القدس کی علامت تیل اور عہد کی علامت نمک شامل کیا جانا چاہیے، لیکن خمیر کو ملا کر اٹھنے کے لیے نہ چھوڑا جائے اور نہ ہی اسے شہد سے لپیٹا جائے۔ کوئی نذر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ، وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے۔ تم کبھی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور خمیر یا شہد نہ جلانا، تم ان کو پہلے پھلوں کے چڑھاوے کے طور پر خداوند کے حضور لانا، پر راحت انگیز خوشبو کے لیے وہ مذبح پر نہ چڑھائے جائیں، اور تو اپنی نذر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نذر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک بغیر نہ رہنے دینا، اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا۔ عبادت کا وقت وہ وقت ہے جو خدا کے کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقف کیا جاتا ہے، کیونکہ صرف خدا کے کلام میں قدرت ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ فضل حاصل کرنے کے لیے شراکت بطور ذریعہ۔ صلیب پر دکھ سہنے سے پہلے یسوع کی طرف سے میری یادگاری کرو کے الفاظ کے ساتھ شراکت کو دیا گیا تھا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ یہ ٹھیک ہے، عشاء ربانی ایک تقریب ہے جس میں روٹی اور پیالے میں کوئی خاص یا پر اسرار جزو نہیں ہوتا ہے، اور تقریب کا مقصد یسوع مسیح اور اس کے کاموں کو یاد کرنا ہے۔ لہٰذا جب حالات آپ کو ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو شراکت کرنا اچھا ہے، تاہم اگر صورتحال شراکت کی اجازت نہیں دیتی تو خداوند کے کلام کا بیان کرنا فضل کو پہچاننے کے کردار کے لیے کافی ہے، کیونکہ شراکت کا حتمی مقصد یسوع مسیح کو یاد کرنا ہے، نہ کہ کسی صوفیانہ تجربے کا تجربہ کرنا۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم یسوع مسیح سے جو بطور کلام آیا، اس کلام کے ذریعے جو زندگی بن جاتا ہے، مل سکتے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ دعا، حمد و ثنا اور نظر بطور ذریعہ جو فضل کا رد عمل ہے۔
در حقیقت دعا ایسی چیز نہیں ہے جو میں کرتا ہوں. جب خدا مجھے فضل دیتا ہے تو دعا وہ شکر گزاری ہے جو اس فضل سے پیدا ہوتی ہے. دعا خواہش کرنے والا عمل نہیں ہے. یہ کوئی مذہبی عمل نہیں ہے جس میں بتوں کی پوجا کرنے والے اپنی خواہشات اور اپنی مرضی سے مالک بن کر ان معبودوں سے کچھ زیادہ حاصل کرنے کے لیے اپنا پورا اخلاص پیش کرتے ہیں. دعا خدا کے فضل پر ہمارا رد عمل ہے. یہ خدا کی عبادت کرنا اور شکر گزاری کی قربانی پیش کرنا ہے. یہ رد عمل ہے. یہ دعویٰ کرنا نہیں ہے. دعا کی طرح حمد بھی خدا کے فضل کا رد عمل ہے. حمد دعا کی طرح ہے. جس طرح میں اپنے لیے جو دعائیں کرتا ہوں وہ دعائیں نہیں ہیں، اسی طرح جو تعریف میں اپنے لیے کرتا ہوں وہ حمد نہیں ہے. یہ شکر گزاری ہے جو میرے اندر سے پھوٹتی ہے. جیسے ہی خدا کا فضل آتا ہے، یہ کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، بلکہ ہمیں خدا کے کاموں کا شکر ادا کرنا ہے جو ہمیں گنہگاروں کے طور پر پہچانتا ہے. صرف خدا کو سر بلند کرنا اور یسوع مسیح کے فضل کو بلند کرنا ہے جس نے خدا اور ہمیں جو گنہگار ہیں جوڑا. نظر دیے جانے کے بارے میں ہے. ہمارے دل جو بہت سی باتوں سے بھرنے کی کوشش کے باوجود نہیں بھرے، وہ خدا کے فضل سے بھر جائیں گے. اور جب پچھلی چیزیں اس فضل سے جو آیا دھکیل دی جاتی ہیں اور جب دل خدا کی غیر متبدل محبت کے فضل سے بھر جاتا ہے تو نذرانہ ان مادی چیزوں کو جن سے میں پہلے اپنے دل کو بھرنا چاہتا تھا ترک کرنے کا ایمان بن جاتا ہے. اس لیے یہ فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہدیہ کلام کے فضل کے بغیر دنیا کی زیادہ مادی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سرمایہ کاری نہیں ہے، بلکہ یہ حاصل کردہ فضل کا جواب ہے. جس آدمی کو خدا تلاش کرتا ہے خدا پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے. بائبل بیان کرتی ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. یہ ٹھیک ہے خدا پرستاروں کی تلاش میں ہے، لیکن ہمیں یہاں محتاط رہنا ہوگا. خدا جس پرستش کی تلاش میں ہے وہ کوئی عمل نہیں بلکہ رشتہ، زندگی اور رفاقت ہے. کیونکہ ہم اس عبادت کے معنی کو ایک عمل کے طور پر پہچانتے ہیں، اس لیے ہم عبادت کی عمارت اور مقام پر توجہ مرکوز کرتے ہیں. چنانچہ ایک بڑی عظیم الشان اور شاندار عمارت تعمیر کی گئی اور اسے ہیکل کہا گیا. پھر ہم فرض کرتے ہیں کہ عبادت گاہ میں زیادہ مہنگا ہال، روشنیاں اور آلات موسیقی کا ہونا زیادہ قیمتی عبادت سمجھی جاتی ہے. یقیناً ایسی ذہنیت بالکل غلط نہیں ہے. اگر ممکن ہو تو ہم زیادہ لگن کے ساتھ اپنے پورے دل و جان سے عمارت بنا سکتے ہیں یا عبادت گاہ کو سجا سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. البتہ اگر عبادت کرنے والا خالص اور مکمل عبادت گزار بن کر کھڑا نہیں ہو سکتا تو ظاہری چیزیں سجاوٹ کے سوا کچھ نہیں. ہمیں اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. جس عمارت میں ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہیکل نہیں بلکہ ایک گرجا ہے. وہ عبادت کی جگہ ہے. پرانے عہد نامے کی عبادات کی نمائندگی قربانیوں سے ہوتی ہے. ہم قائن اور ہابل کی قربانیوں کے ذریعے کچھ بہت اہم سیکھ سکتے ہیں. جنہوں نے پہلی قربانی پیش کی تھی. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا اور ہابل اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا. اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نے نہ صرف ہابل کی قربانی کو قبول کیا بلکہ خود ہابل کو بھی قبول کیا. اور ایسا نہیں تھا کہ اس نے اکیلے قائن کی قربانی کو رد کیا بلکہ اس نے خود قائن کو قبول نہیں کیا. ہمیں اس حصے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر ہم بائبل کو غور سے پڑھیں تو خدا نے کبھی بھی قربانی کرنے والوں سے خلوص کے بغیر صرف قربانی کے کام نہیں مانگے. قربانی کے ذریعے اس نے اپنے اور اپنے لوگوں کے درمیان تعلق کا مطالبہ کیا، لوگوں کی حقیقی زندگی کا مطالبہ کیا اور وہ حقیقی رفاقت چاہتا ہے.
खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम, मैं मेंढों की सोख्ती कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूँ, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो। आइंदा को बातल हदिये ना लाना। बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद और सबत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है, वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंखें फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। क्योंकि जिस वक्त मैं तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, उनको सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहा की बाबत कुछ नहीं कहा और हुक्म नहीं दिया, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज़ के शिनवा हो और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हदायत करूँ उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ और खुदा शनासी को सोख्तनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूँ। मैं क्या लेकर खुदावंद के हुजूर आऊँ और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूँ? क्या सोख्तनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हुजूर आऊँ? क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पहलौठे को अपने गुनाह के इवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं? ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तकसीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है? पर तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की? तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की? इसी में जो कहते हो खुदावंद की मेज हकीर है। जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकिम की नजर कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नजर होगा? रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो तुम पर रहम फरमाए। तुम्हारे ही हाथों ने ये गुजराना है, क्या तुम उसके मंजूर नजर होगे? रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, काश कि तुम में कोई ऐसा होता जो दरवाजे बंद करता और तुम मेरे मज़बा पर अब इस आग ना जलाते। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ और तुम्हारे हाथ का हदिया हरगिज कबूल ना करूँगा। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। इस तरह हम पुराने अहदनामे के जरिए कुर्बानी और इबादत के मानी जान सकते हैं। एक बार फिर, इबादत सिर्फ अमल नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें अमाल शामिल और साथी हैं। रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना। बाइबल बयान करती है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। ये दुरुस्त है। इबादत जो रूह में की जानी चाहिए, इसका मतलब ये है कि उसे रूहुल कुद्स यानी खुदा की रूह के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन तुम जस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मलाउन है, और ना कोई रूहुल कुद्स के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावंद है। मजीद बरां ये बयान किया गया है कि जो प्रस्तिश हम पेश करते हैं वो हकीकी खुदा यस्सु मसीह और रूहुल कुद्स को कलाम के जरिए से दी जानी चाहिए। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। यस्सु ने उससे कहा
کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا۔ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے، لہذا سچی پرستش، جیسا کہ خدا نے کہا ہے، خدا کے کلام کے مکمل اعلان اور ایک ایسی عبادت پر مشتمل ہے جو روح القدس، خدا کی روح، یسوع مسیح کی روح سے معمور ہے۔ یہ خدا سے لطف اندوز ہونے، خدا میں مسرور ہونے اور خدا سے معمور ہونے کا وقت ہے، اور ایسی رفاقت کا مفہوم وقت تک محدود نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پرستش کا وقت، دوبارہ چارج کرنے کا وقت۔ عبادت کے اوقات کوئی معاہدہ نہیں ہیں۔ خدا کی طرف سے دی گئی نجات کے فضل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے مذہبی فریضے کو پورا کرنا، ہفتے میں ایک بار ایک مقررہ وقت پر ایک مقررہ جگہ پر اور پہلے سے طے شدہ فریم ورک کے مطابق عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ کا فریضہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر عبادت صرف مخصوص اور ممتاز اوقات تک محدود نہیں ہے۔ بلا شبہ ہمیں اس مخصوص اور ممتاز وقت پر عبادت کرنے کی بھی ضرورت ہے، صرف اسی کو عبادت سمجھنا غلط ہے۔ عبادت کے مخصوص اور الگ اوقات میں عبادت ضروری ہے، لیکن زندگی میں خدا کے ساتھ چلنا عبادت کی حقیقی قدر ہے جو خدا چاہتا ہے۔ لہٰذا عبادت کی عمومی شکل کو دوبارہ چارج کرنے کے وقت کے طور پر دیکھنا اچھا ہے۔ حقیقت میں ایک مسیحی کی زندگی میں عبادت جنگ ہے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ مسیحی جو مختلف اقدار رکھتے ہیں اور دنیا کے لوگوں سے مختلف سمت میں جاتے ہیں، وہ دنیا کا نمک اور نور ہیں۔ دنیا یقیناً ان سے نفرت کرے گی کیونکہ وہ ممتاز ہیں، کیونکہ انہیں الگ کیا گیا ہے۔ جب دنیا میں لوگ خدا کو پہچانے بغیر رہتے ہیں تو کوئی روحانی کشمکش یا تصادم نہیں ہوتا، لیکن اس لمحے سے نہیں جب ہم ایک مسیحی کے طور پر نام حاصل کرتے ہیں، یہ نمک اور دنیا کا نور بن کر جینا ہے۔ یہ اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے بلائے گئے اور خدا کے لوگ بن گئے اچھا تھا، کیونکہ انہیں صرف دنیا کے راستے پر چلنا تھا اور دنیا جیسی چیزوں کا پیچھا کرنا تھا، چاہے وہ ان کے پاس ہوں یا ان کی کمی ہو۔ تاہم خدا کے لوگ مسیحی جنہیں خدا نے اس دنیا میں سے بلایا ہے، انہیں اپنی روحانی توانائی کو خارج کرنا ہوگا، کیونکہ انہیں دنیا سے پسماندگی کی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے عبادت کے وقت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ دوبارہ چارج کرنے کا وقت ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک گھنٹہ گزرنے کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک بار اپنا چہرہ دکھانے اور باقی ہفتے کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے بارے میں نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو کلام اور اشاعۂ ربانی سے یا صرف کلام سے معمور کرنا چاہیے، نہ کہ اس دنیا کی کسی اور چیز سے۔ یہ صرف خدا، یسوع مسیح اور روح القدس سے معمور ہونے کا وقت ہے، جیسا کہ سچائی کے کلام میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس طرح ایک بار روح القدس اور کلام سے معمور ہونے کے بعد ہمیں دنیا میں واپس جانا ہے اور ایک مسلح کلیسیا کے طور پر اچھی لڑائی لڑنا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے لڑائی لڑنی ہے اور یہی عبادت ہے۔ اے فرزند تیموتھیوس، ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھیں، میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا
जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जाफिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। लिहाजा जरूरी है कि इबादत के लिए मुकर्ररा औकात पर इकट्ठे हों और इस इबादत के जरिए रूहानी तौर पर रूहुल कुद्स और कलाम से मामूर हों ताकि हम दुआया जिंदगी के जरिए दुनिया पर गालिब आ सकें। इबादत की जिंदगी, रफाकत के लिए वक्त। जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे के लिए जब वो साथ होते हैं बड़ी कुव्वत बन जाते हैं, लेकिन जब वो अलग होते हैं तब भी वो अलग नहीं होते। जब लोग मोहब्बत करते हैं चाहे उनके जिस्म अलग हों, उनके दिमाग हमेशा साथ रहते हैं। मजीद ये कि कादिर मतलब खुदा अपने लोगों, अपने फर्जंदों के साथ ना सिर्फ ये तलाश करता है कि मुकर्ररा इबादत के औकात में कसरत से असरनो ताकत पाएं, बल्कि इस बात पर भी जोर देता है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के दौरान मामूर होने की हालत को बरकरार रखें। दूसरे लफ्जों में ये इज्तिमाई इबादत और मुख्तलिफ सिमतों में फैली हुई इबादत है। हमें नहीं भूलना चाहिए हमारी इबादत सिर्फ एक मुकर्ररा वक्त में नहीं है बल्कि जिंदगी और रफाकत है। इबादत खुदा को नजर करना और खुदा के साथ चलना है। लोगों के लिए कोई इबादत नहीं है। कभी कभार हम गैर ईमानदारों को दावत देकर उनके लिए खुली इबादत के नाम से इजलास मुनक्कद करते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं। ऐसी मीटिंग गैर ईमानदारों के लिए महज एक दावती मुलाकात है। ये इबादत नहीं है। इबादत एक ऐसा वक्त है जब खुदा के लोग जो सिर्फ खुदा के फजल से बुलाए गए हैं और खुदा के फर्जंद जो खुदा को अपना बाप मानते हैं इकट्ठे होते हैं और खुदा को खुदा तस्लीम करते हैं। इसलिए जो ड्रामे, गवाहियां और मुकाबले अक्सर इबादत के दौरान होते हैं वो इबादत के बाद होने चाहिए। इबादत खालिस्तन खुदा से मोहब्बत और खौफ खुदा का वक्त होना चाहिए। ये पाक खुदा के हुजूर खौफ में खड़ा होना है। ये शुक्रगुजारी और खौफ का वक्त है, ये जानते हुए कि गुनहगार अफराद के तौर पर हम सिर्फ और सिर्फ सलीब पर यीशु मसीह की कुर्बानी के काम की खूबियों के जरिए खुदा के तख्त तक पहुंच सकते हैं। हमें घुमंडी नहीं बनना चाहिए क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं वरना मैं देता। सोख्तनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ए खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। सदाकत और अदल खुदावंद के नजदीक कुर्बानी से ज्यादा पसंदीदा है। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। हम खुद बादशाह नहीं हैं बल्कि खुदा के लोग, इसके फर्जंद हैं जो उसके फजल से नजात पा गए हैं और हम खुदा के खादिम हैं। हमारे साथ इस हालत में इबादत की जाए और ये दोबारा चार्ज होने का वक्त होना चाहिए और इस मकाम पर हमें लोगों के तौर पर रफाकत का तजुर्बा करना है।